69. शुक्रिया चेयरमैन साहब. अच्छा हुआ कि मौका मिल गया, कुछ लोग मौजूद हैं, वरना मुझे भी ऐसा लगता कि शायद हाइड पार्क में स्पीच कर रही हूँ. बहुत शुक्रिया मगर आपका कि आपने मुझे मौका दिया और मैं कुछ कह सकूँ इस बजट और आज के हालात के हवाले से. जैसे कि सबको पता है कि सबसे पहले तो मैं उन लोगों का अफसोस करना चाहूँगी जो कि इस पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से वफ़ात पा गए हैं और जो सख्त अलील हैं, अल्लाह उनको शिफा अता करे. और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस फोरम की वसातत से कि वो लोग जिन्होंने हमें इस वक्त सपोर्ट किया है, डॉक्टर्स, नर्सेस और जेनिटर्स, ग्रोसरी स्टोर वाले, और ये लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त मुश्किल हालात में जबकि लोगों को ज़रूरत थी, इन्होंने हमारी मदद की और हमें इनका शुक्रगुज़ार रहना है क्योंकि उन्होंने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तानियों को मदद की. इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल दुनिया की इकॉनमी इस वक्त रिसेशन में गई हुई है और IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इतना ज़्यादा रिसेशन 1930 के बाद पहली दफ़ा हुआ है. यानी कि दूसरी सदी में आके आपको ये दोबारा आपने ये एक्सपीरियंस किया है. तो ये एक सदी में एक दफ़ा ही ऐसे मुश्किल हालात कोई देख पाता है शायद, जो आज हम देख रहे हैं. इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो माइनस में गई है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की, चाहे वो US हो, UK हो या और बड़ी कंट्रीज़ हो जिनको हम आंख उठा के देखते हैं. पाकिस्तान ऑलरेडी नीचे गया हुआ था इकोनॉमिक कंडीशन में. तोहफा हमें उधर से मिला था, सह हम रहे थे, कोशिश कर रहे थे. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोशिश की करप्शन से निजात दिलाने की, उन्होंने कोशिश की कि इकोनॉमिक कोई रिफॉर्म्स लेके आएँ कि किसी तरह से हम इन मुश्किलात से निकल सकें. और हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक हफ्ता रह गया था कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाते. उन हालात से निकाला और उसके बाद जब हम निकल रहे थे और दूसरा बजट पेश होने से कोई 3-4 महीने पहले कोविड-19 एक पेंडेमिक पूरी दुनिया पे छा गई और उसका अंधेरा आज भी मौजूद है. हमें नहीं पता क्योंकि कोविड-19 का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, मगर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मैसेजेस दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, सोशल मीडिया पे, टेलीफोन पे, हर तरह से बताया गया कि इस बीमारी से बचने की क्या तरीके हैं. एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर है और इसीलिए एहतियात के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया. मगर यहाँ पे गिले हैं, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है. हर बात पे कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं पता, आप नाअहल हैं, आप नाकाबिल हैं, इसलिए कि इनको खौफ है, इनको ये डर है कि इमरान खान एक रेवोल्यूशनरी लीडर है. वो एक ऐसा लीडर है जिसने 23 साल तक जिद्दोजहद की है, इस मुल्क के अवाम को बेहतर ज़िंदगी देने के वादा किया है और वो सच्चा मोमिन मुसलमान आदमी है और वो ये वादा पूरा करेगा इंशाअल्लाह. और हम उनके एजेंट्स ऑफ चेंज हैं. हम ख़वातीन जो आज यहाँ बैठी हैं आखिरी वक्त तक असेंबली के इजलास में, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम लोगों को सही बात बताएं और ये दिखाएं कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, चाहे हम रिज़र्व सीट पे ही मौजूद हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि हम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाएं कि जो एक अच्छा और बेहतर पाकिस्तान और एक नया पाकिस्तान बने. नया पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता इमरान खान का या उनकी पार्टी का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि नया पाकिस्तान कोई और पाकिस्तान होगा, बल्कि नया पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जिसका ख्वाब कायद आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने देखा था और जो हम उसको बना के छोड़ेंगे. अच्छा जी, कराची के बारे में बात करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिंध जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है. बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी उनके को चेयरपर्सन्स हैं. और बिलावल को तो मैं इतना कुछ नहीं कहना चाहती, बेचारा छोटा बच्चा है और सीख रहा है, सियासत में आ रहा है. मगर जरदारी साहब की जब लोग बड़े बड़े कलाबे और उनकी तारीफ़ें करते हैं तो मेरे दिल को एक तकलीफ़ होती है. इसलिए क्योंकि मैं कराची की रहने वाली हूँ, मैं सिंध की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और हमने सिंध के हालात देखे हैं कि सिंध पे गए हैं हम लोग शहरों में और गाँव में और इलाक़ों में, और वहाँ के बच्चों और गरीबों और उनकी
ان کی جلسوں میں ٹھنڈ میں ہم جب جاتے تھے ان کے بچے اور ان کے لوگ ننگے پیر کھڑے ہوئے ہوتے تھے, ان کے پاس تن ڈھانپنے کے کپڑے نہیں ہیں. آج بھی سینکڑوں بچہ جو ہے وہ تھر میں مارا جا رہا ہے. اور پچھلے جو وہاں کے چیف منسٹر تھے سندھ کے, انہوں نے صاف کہا تھا کہ یہ تو مرتے ہیں بچے, تو کیا ہوا, کسی کا بچے کو بخار ہو جائے تیز, میرے بچے کو بخار ہو جائے, میں پوری رات نہیں سو سکتی, کئی دن دعائیں مانگوں گی. ہر ماں یہی کرتی ہے. اور آپ کسی کی ماؤں کے بچوں کے مرنے کے بارے میں آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہر دفعہ بچے مر جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. ہم بچوں کو مرنے نہیں دیں گے. اور ہم سندھ کی حکومت سے احتجاج کرتے ہیں کہ جہاں ان کے چیئرمین, کو چیئرمین بلاول بھٹو, جو کہ ہیومن رائٹس کے چیئر پرسن ہیں, ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں, وہ ایک آنکھ اپنی سندھ کی طرف ڈالیں اور دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کا کیا حشر ہوا ہوا ہے, کیا حال ہے وہاں پر انسانوں کا. وہاں پر ویمن کو کوئی رائٹس نہیں ہیں. ویمن کی جو جتنے بھی فنڈز آئے ویمن کے پچھلے 15 سال کے اندر, 12 سال کے اندر, وہ سارے فنڈز آڈٹ نہیں ہوئے, ایک فنڈ بھی آڈٹ نہیں ہوا. ویمن کو کوئی رائٹس نہیں ہیں. ویمن کی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اتنی ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں, جتنے بھی ٹریننگ پروگرامز کیے وہ سب جھوٹے ہیں اور ان کا آڈٹ ہونا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جب یہ الیکشنز کے زمانے میں بڑی بڑی گاڑیاں بلاول ہاؤس کے اندر, جو ان کے جو سر کے تاج اور جن کو پہنائے گئے سونے کے تاج, میں ان کا نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ واپس جواب دینے نہیں آ سکتے, مگر انہوں نے کئی گاڑیاں کھڑی کی اپنی اپنی تصویریں لگا کر. کہاں سے آئیں وہ نئی برانڈ نیو کرولاز, کہاں سے آئیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں, اور کہاں چلی جاتی ہیں وہ بڑی گاڑیاں؟ ان کے گھروں کے اندر. ان کے آج بھی نائب قاصد اور قاصد جو ہے وہ ان کے گھروں میں کوکس ہیں, وہ ان کے گھروں میں ڈرائیورز, پرسنل ڈرائیورز کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تنخواہیں وہ حکومت سے لیتے ہیں. خدا کے واسطے اس کا نوٹس لیا جائے. یہاں آج بھی بہت سارے دوسری حکومتی ریپرزینٹیٹیوز, یہ جو اپوزیشن کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو پہلے حکومت میں رہ چکے, ان کے گھروں کے اندر آج بھی نائب قاصد جو ہیں وہ گورنمنٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ ان کو پے کر رہی ہے. دس از ناٹ فیئر. بہت تھوڑا سا ٹائم مت دیجیے خدا کے واسطے, بالکل ختم ہو رہا ہے اجلاس, تو 5-6 منٹ تو میں لوں گی. 6 منٹ میڈم. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ شروع کیا گیا, مگر وہ ایک پولیٹیکل انٹینشنز کے ساتھ اس کو یوز کیا گیا, کرپشن اس کے ساتھ کی گئی, اسی لیے احساس پروگرام انٹروڈیوس کیا گیا. احساس پروگرام میں عمران خان کا نام نہیں ہے. احساس پروگرام میں عمران خان کی والدہ کا یا ان کی بہن کا یا اسی رشتہ دار کا نام نہیں ہے. احساس پروگرام احساس ہے جو دل سے نکلتا ہے اور تمام پاکستانیوں کے لیے ہے, تمام پاکستانیوں کے ویلفیئر کے لیے ہے, چاہے وہ بوڑھے ہوں, چاہے جوان ہوں, چاہے اپاہج ہوں, چاہے وہ غریب ہوں. غریب طبقے کے لیے یہ بنایا گیا ہے پروگرام. اور دیکھیے یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے, اس بجٹ میں بہت ساری غلطیاں لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی, مگر آپ حالات دیکھیے کہ ریسیشن ہے, بری حالت ہے, صرف پاکستان میں ہی نہیں. پاکستان تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری اپنے آپ کو خود ہی ایکنالج کرا چکا ہے بھٹو کے زمانے میں, جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے ایکنالج کیا تھا کہ وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. خدا کے واسطے ہم نے اس کو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے نکال کے فرسٹ ورلڈ کنٹری بنانا ہے انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں, اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. مجھے پلیز 1 منٹ اور دیجیے. کراچی کے بارے میں, کراچی کی فلائٹ کے بارے میں صرف ایک شعر کہنا چاہتی ہوں. یہ کہا تو کسی اور شہر کے بارے میں تھا, مگر میں اس کو کراچی سے منسوب کروں گی. کراچی جو ایک شہر تھا دنیا میں انتخاب رہتے تھے, جہاں منتخب سب روزگار کے, اس کا کیا حال کیا ہے اس کراچی کا. کراچی جہاں کی میں باسی ہوں, جہاں کا سب سے زیادہ پرسنٹیج آپ کا جو ریونیو ہے پاکستان کو چلانے کے لیے اور لاہور کو گارڈن بنانے کے لیے, وہ کراچی سے آیا, اور کراچی کا ستیہ ناش کر دیا. نہ وہاں کوئی کچرا اٹھانے والا ہے, نہ وہاں پانی ہے, نہ وہاں کوئی مطلب غربت کا عالم ہے. ہر پاکٹ کے اندر کچی آبادیوں کو انہوں نے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہر کچی آبادی کو انہوں نے فارملائز کر دیا اور ان کو لیگلائز کر دیا تاکہ گھر نہ بنا کے دینے پڑے. عمران خان نے وعدہ کیا ہے غریبوں کو گھر بنا کے دینے کا, اور آہستہ آہستہ 10-15 سال کے اندر وہ اس گھر کی قسطیں دے کے اس کے مالک بن سکتے ہیں. تھینک یو جی. پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا. روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کر کے ان کو سڑکوں پہ لا کے چھوڑ دیا غریبوں کو. شکریہ ان کو ہسپتال, کوئی ہسپتال نہیں ہے. اور یہ جس کی بات کرتے ہیں این آئی سی وی ڈی ایک
ایسا ادارہ ہے جو لوکل فنڈنگ سے، جو کہ پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز ہے، جس میں صرف سندھ حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، شکریہ اور اچھا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آیا ہے. Thank you. انشاءاللہ ہم اس کی ذمہ داری شکریہ. لیں گے اور دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے انسٹیٹیوشن. شکریہ جی. تھینک یو. تھینک یو جی. اور اچھا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آیا ہے. Thank you. انشاءاللہ ہم اس کی ذمہ داری شکریہ. لیں گے اور دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے انسٹیٹیوشن. شکریہ جی. تھینک یو.